إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دائس پہ موجود تمام بزرگوں کا اور ناظرین میں موجود میرے بھائیوں کا اور میرے بزرگوں کا ناظرین میں آپ تمام کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی میری اس تقریر کا عنوان ہے کانسیپٹ آف پیس ان اسلام، جس کا معنی یہ ہے کہ اسلام میں امن کا کیا نظریہ ہو سکتا ہے. آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی سارے لوگ یا کئی سارے دوسرے مذہب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام ایک ایسا دھرم ہے یا ایک ایسا مذہب ہے جو دہشت گردی کی تعلیمات دیتا ہے، جو دہشت گردی پھیلاتا ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کیا اسلام میں واقع دہشت گردی کو پھیلاتا ہے، کیا اسلام امن کو پھیلاتا ہے. انشاءاللہ اسلام ایک عربی لفظ ہے جو دو روٹ ورڈ سے نکلتا ہے. سلام اور سلم دو روٹ ورڈ ہے. سلام کا معنی ہے امن اور سلم کا معنی ہے کہ ایک شخص اپنی رضا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کرے. تو آپ غور سے اگر دیکھیں گے تو ہمارا دین جو ہے اس ہی کے اندر امن کا ورڈ آتا ہے، یعنی کہ پیس کا ورڈ آتا ہے. ہمارا جو مذہب اسلام ہے اسی کے اندر اسلام میں امن کا ورڈ آتا ہے. یہ ورڈ اب اسلام قرآن مجید میں دو جگہ پایا گیا ہے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں صرف اسلام ہی دین ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 85 میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب سے یا کوئی اور دین سے یا کوئی اور وے آف لائف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آئے گا قیامت کے دن، تو وہ مذہب یا وہ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب میں قابل قبول نہیں ہوگا. تو قرآن مجید میں اسلام کا ورڈ آتا ہے جس کا معنی ہے امن. اب ایک مسلمان یا ایک شخص خود کے اندر امن اور معاشرے میں امن کس طرح سے پھیلا سکتا ہے؟ تو امن کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک ہے انٹرنل پیس اور ایک ہے ایکسٹرنل پیس. انٹرنل پیس کا معنی یہ ہے کہ ذاتی امن، ہمارا خود کا امن. اور ایکسٹرنل پیس کا معنی یہ ہے کہ معاشرے کا امن، معاشرے میں امن کیسے پھیلائے. ایک انٹرنل پیس، خود کو امن ہونے کے لیے ایک شخص کو یہ چاہیے کہ وہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرے. اگر ایک شخص دیکھے گا کہ میری زندگی میں کئی سارے خدا پائے جاتے ہیں، کئی سارے خدا بھگوان پائے جاتے ہیں، تو ایک شخص کو ایک وقت پر کئی سارے تکلیفیں آتی ہیں، تو اس کے دماغ میں مینٹل پیس نہیں ہوگا کہ بھائی مجھے فلاں تکلیف کے لیے کون سے بھگوان کے پاس جانا ہے، یا مجھے فلاں کچھ چیز مجھے چاہیے تو کون سے بھگوان کے پاس جانا ہے. تو اس کے اندر انٹرنل پیس نہیں ہوگا. انٹرنل پیس ہونے کے لیے اسے صرف ایک خدا، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے. اور اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مکمل اگر آپ ڈیفینیشن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مکمل آپ تعارف اگر پڑھنا چاہیں گے تو قرآن مجید میں ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مکمل تعارف پایا جاتا ہے. کہاں پر اگر آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 جس کو ہم عموماً طور پر آیت الکرسی کہتے ہیں. اس آیت الکرسی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مکمل تعارف پایا جاتا ہے. تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس آیت الکرسی کو ہم جب بچپن سے یاد کرتے ہیں، جو بچپن سے ہمارے ذہن میں یاد دلاتے ہیں ہمارے بڑے لوگ، تو اسے کھول کر قرآن مجید کو اس کا ترجمہ پڑھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس کے اندر تعارف ہو جائے گا.
یہ رہا انٹرنل پیس، ایک شخص کو انٹرنل پیس کس طریقے سے حاصل کرنا چاہیے، اور ایکسٹرنل پیس، ایک وہی شخص اب معاشرے میں امن کس طریقے سے قائم کر سکتا ہے۔ تو معاشرے میں اگر آپ دیکھیں گے تو 5 بڑے بیماریاں ہیں۔ بیماریاں سے مراد میں یہ لیتا ہوں، سب سے پہلے دنیا میں دہشت گردی، اس کے بعد سود خوری، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو پردے کے مسائل جو آتے ہیں، پردہ جو ہمارے ماں اور بہنوں کو پردہ کرنا ہے تھا، اس کے جو مسائل آتے ہیں، اس کے بعد شراب نوشی اور ناانصافی، یہ 5 معاشرے کے سب سے بڑے بیماریاں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 5 سب سے بڑے بیماریوں کا اور کئی سارے ایسے جو بیماریاں معاشرے میں پائے جاتے ہیں اس کا قرآن مجید میں فرما دیا۔ سب سے پہلے دہشت گردی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر کوئی بھی شخص، ایک انسان چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اس کی جان کی حفاظت کرتا ہے تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی۔ اور اگر کوئی شخص، ایک انسان مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اس کا قتل کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے قتل کے ذریعے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ تو سوچئے اسلام کیسے دہشت گردی کو پھیلا سکتا ہے، جبکہ قرآن مجید میں اتنے بہترین تعلیمات دیے گئے ہیں۔ دوسری معاشرے کی بیماری شراب نوشی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 90 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شراب نوشی، جوا، بت پرستی، ان سب چیزوں سے بچ جاؤ، کیونکہ یہ شیطان کے گندے کاموں میں سے، یہ شیطان کے بدترین کاموں میں سے۔ تو آج معاشرے میں جو ہم جس وجہ سے معاشرے میں امن بگاڑ میں آتا ہے، شراب نوشی کی وجہ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا حل فرما دیا۔ پردے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 30 میں اور 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پردے کا ذکر فرما دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خواتین، عورتوں، اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانک لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا۔ چوتھا بیماری سود کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی دیا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 285 سے 289 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سود حرام ہے، اور اگر یہ حکم معلوم ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص سود کے قریب جاتا ہے تو گویا کہ اسے کہہ دو کہ اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اتنی بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دی ہے کہ سود اتنا بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد 5ویں چیز ہے ناانصافی۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے میں ناانصافی ہو جاتی ہے، کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قولوا قولا سدیدا، کہ سچی سے سچی بات کہو، چاہے وہ تمہارے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تم سچی سے سچی بات کہیں گے۔ تو میرے مختصر سے بیان میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ معاشرے میں امن کس طریقے سے ہم لا سکتے ہیں۔ آج ساری دنیا جو ہے امن کے پیچھے بھاگ رہی ہے، ہمیں امن کس طریقے سے حاصل کرنا چاہیے۔ کئی سارے بیانات ہوتے ہیں، کئی سارے لوگ جو اورینٹلسٹ ہوتے ہیں، اسلام کے خلاف جو بات کرتے ہیں، وہ لوگ کئی سارے تھیوریز بیان کرتے ہیں امن قائم کرنے کے لیے، مگر اسلام ہی وہ دین ہے جو ساری دنیا کو امن دے سکتا ہے، کیونکہ اسلام کے ورڈ میں ہی امن کا ورڈ پایا جاتا ہے۔ اور ایک 2 مثال دے کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو دہشت گردی کو پھیلاتے ہیں، کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنی عوام میں کہتے ہیں کہ جہاں جہاں غیر مسلمان دکھتے ہیں ان کو کاٹ کر پھینک دو۔ 2 مثالیں، فتح مکہ کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام میں اتنی طاقت تھی کہ جتنے وہاں پر مشرکین پائے جاتے تھے ان کو کاٹ کاٹ کر پھینک سکتے تھے۔ صحابہ کہہ رہے تھے آج تو وہ دن ہے جو آج اس زمین پر خون بہے گا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج وہ دن ہے جو اس زمین پر امن ہوگا۔ جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی تھی، بہت ساری سنجیدہ تکلیفیں دی تھی، ان کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ان کو رحمت برسا دو۔ دوسرا واقعہ، طائف کے میدان میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بات کو پیش کرنے گئے تو وہاں کے شرارت لوگوں نے، بچوں نے کیا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا،
فرشتوں نے کیا کہا؟ اے نبی آپ حکم کریے، آپ حکم کریے، ہم ان قبیلے والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں رونگ دیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے رونگ دو انہیں مار دو، اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، مجھے اب بھی امید ہے کہ یہ لوگ اسلام قبول کریں گے، اور انہی میں سے کئی صحابہ نے اسلام قبول کیا۔ فیوچر جنریشنز میں کئی سالوں کے بعد کئی صحابہ نے اسلام کو قبول کیا، اور وہی صحابہ جو ہے پھیلتے پھیلتے ہندوستان ہو کر انڈونیشیا کی طرف گئے۔ اگر اس ٹائم پر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حکم دے دیتے تو اسلام جو ہے انڈیا میں آنے میں اور کئی سال لگ جاتے تھے، اور کئی برس ہو جاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 107 میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، سب کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔